بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات بھیجے گا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس سیرت امام حسین کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اسی موضوع کے اعتبار سے سیرت امام حسین علیہ السلام بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. یہ محرم علیکم السلام امام حسین صلاۃ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے. ساری دنیا کے کروڑوں انسان امام حسین صلاۃ السلام کی یاد میں اس محرم کو منا رہے ہیں. تو میں نے بھی یہ چاہا کہ اس سال ان مجالس میں امام حسین صلاۃ السلام کی حالات زندگی پر گفتگو ہو، اور مومنین امام حسین صلاۃ السلام کے معجزات اور واقعات سے واقف ہیں، لیکن جس طرح سے 1400 برس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، نہ قرآن کے پڑھنے کا ثواب کم ہوا، نہ قرآن کے سننے کا ثواب کم ہوا. اسی طرح سے ذکر امام حسین صلاۃ السلام دنیا کے آباد ہونے سے پہلے سے ہو رہا ہے، اور آج تک ذکر امام حسین ہو رہا ہے. جس طرح سے قرآن اپنے اجر میں کمی نہیں رکھتا، اسی طرح سے منقبت آل محمد کا سننا ثواب بھی ہے اور بیان کرنا بھی ثواب ہے. اور صلوات بھیجیے گا محمد. اور یقیناً وہ لوگ کہ جو ذکر امام حسین میں کسی طرح کا بھی تعاون کرتے ہیں، بنفس نفیس اپنی ذات سے تعاون کریں یا اپنے مال سے تعاون کریں، پروردگار عالم ان سب کو اجر دے گا. الحمدللہ کہ اس سرزمین پر ہمیشہ ایسے حق پرست نوجوان باقی رہے. اللہ ان کے حوصلوں کو اور بلند کرے اور ان کو اور ترقی دے کہ جنہی نے ذکر امام حسین کے فروغ میں کام کیا. عزیزان گرامی، آپ میری آواز کو بذریعہ انٹرنیٹ اور بذریعہ ٹی وی مختلف مقامات کے اوپر جو سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ ان نوجوانوں کا کارنامہ ہے کہ جنہی نے aliwale.in چینل شروع کیا. میری دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ انہیں اتنی ترقی دے کہ وہ سیٹلائٹ چینل کھول دیں. ہمارا کام دو راہ ہے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں، دوسرے یہ ہے کہ ہم اپنے ذریعے ان کا تعاون بھی کریں، کیونکہ دنیا میں کسی بھی کام کے کرنے کے لیے دعا بھی ضروری ہے اور پیسے بھی ضروری ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تعاون بھی فرمائیں aliwale.in کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. میں اس لیے نہیں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میری مجلس اس پر آتی ہے. ماشاءاللہ 24 گھنٹے یہ چینل چل رہا ہے، اور آپ اسے کمپیوٹر کے اوپر لاگ ان کریں گے تو آپ کو دکھے گا. اور میری مجلس تو صرف
لائیو جتنی دیر میں پڑھتا ہوں اتنی دیر آتی ہے، لیکن سلسلہ علماء واعظین اور خطبہ کا اور نواں خان حضرات کا چلا کرتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ پروردگار عالم اس میں اور ترقی دے گا اور صلوات بھیجے گا محمد۔ حضرات تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ کے بیٹھ جائیے، مجھے معلوم ہے گرمی ہے، آپ کو زحمت ہو رہی ہے، لیکن بیٹھ جائیے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور دوسرا اعلان ہر سال میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ یہاں پر جسٹ والنٹیئر جو ہیں ان کے لیے بھی آپ تعاون کریں، کیونکہ یہ بالخصوص عزاداری میں مومنین کی بڑی مدد کرتے ہیں، اور عاشورے کے دن جو خونی ماتم ہوتا ہے اس میں عزاداروں کا بڑا بنتے ہیں۔ آپ حضرات بھی جس قسم کا بھی تعاون کر سکتے ہوں ان کا بھی تعاون کیجئے۔ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ عزاداری میں کسی بھی طرح تعاون کریں گے تو اس کی جزا آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ میں نے جس حدیث شریف کو اس عشرے میں عنوان قرار دیا اس میں پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ہمارا مرکز محبت حضور ختم نبوت محمد مصطفیٰ، ہم نے سارے دین کو حضور ختمی مرتبہ سے دیا ہے۔ ہمارے عقیدے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ ہم یہ کیوں مانتے ہیں، وہ کیوں نہیں مانتے، وہ کیوں مان لیتے ہیں۔ ہم نے نہ اپنی طرف سے کچھ مانا ہے نہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ انکار کیا ہے۔ جو بھی ہم نے مانا حضور ختمی مرتبت کے حکم کے مطابق مانا، اور جس سے ہم نے انکار کیا تو انکار بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جن کو ہم نے مانا انہوں نے کہا نہ مانو۔ ہمارا پورا مذہب جو ہے وہ رسول کی ہاں ہے، رسول کی نہیں پر نہیں ہے۔ یہ محرم بھی امام حسین السلام کی جو منایا جاتا ہے یہ رسول ہی کی محبت میں منایا جا رہا ہے، یہ رسول کی محبت میں منایا جا رہا ہے۔ یہ نہ کہے کہ ہم اپنی طرف سے منا لیتے ہیں، ہمیں رسول سے محبت ہے اس لیے ہم محرم مناتے ہیں۔ رسول سے محبت، جب ہمیں رسول سے محبت ہے تو رسول کو جس سے محبت ہے اس سے ہمیں محبت ہے، جس سے رسول کو محبت ہے اس سے ہم کو محبت ہے۔ رسول نے امام حسین کے لیے فرمایا پروردگار میں حسین کو دوست رکھتا ہوں، ہے نا؟ میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں حدیث عرض کی کہ رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے ارشاد فرمایا پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت رکھتا ہوں جسے حسین سے محبت ہے۔ پروردگار تو بھی اسے عزیز رکھ، تو بھی اس سے محبت کر کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ تو ہم رسول کے کہنے پر محرم کرتے ہیں۔ محرم یاد حسین ہے، لیکن حسین نواسہ رسول ہیں۔ ساری دنیا میں کروڑوں پھیلے محبان امام حسین کے غم میں غمگین ہوئے ہیں، لیکن جس سے بھی پوچھئے
وہ ایک ہی دے گا، نماز رسول کا ماتم، نماز رسول کا ماتم دنیا میں رشتہ ددیال سے جڑتا ہے، لیکن ہم عزاداری میں حسین کا رشتہ ددیال سے نہیں جوڑتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ابو طالب پوتے کا ماتم، ہم کہتے ہیں رسول کے نواسے ماتم۔ مطلب یہ ہے حسین پر رونا محبت رسول میں ہے، اور رسول کی محبت کا عالم ہے، رسول کی محبت کا عالم۔ نماز دین کا ستون، نماز مومن کی تاج، نماز قبول تو تمام اعمال قبول، نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد۔ جو نماز کو سبک سمجھے، کمتر سمجھے، اس تک اہل بیت کی شفاعت نہیں پہنچے گی۔ حشر میں نماز کا سوال ہوگا، کلمہ پڑھا مسلمان ہوا اور نماز اس پر واجب ہوئی۔ الحمدللہ ہم سبھی نمازی ہیں، میں تو آپ میں سے کسی کو بے نمازی نہیں کہہ سکتا، میں منبر پر بیٹھ کے کیسے کہہ دوں؟ میں نے تو آپ کو عمل خیر کرتے دیکھا ہے، تو آپ انشاءاللہ سبھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے بھی مرنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اکثر سلوگن لگ جاتے ہیں، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ آپ نے سٹیکر دیکھے ہوں گے، اچھا ہے، نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، لیکن اسی کے نیچے دو جملے اور لکھ دیجیے، حسین پر روئیے قبل اس کے کہ آپ پر رویا جائے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، لعنت بے شمار۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد، جو نماز کو سبک جانے اس تک اہل بیت کی شفاعت نہیں، جو نماز کی توہین کرے خدا اس پر لعنت کرے۔ نماز دین کا ستون ہے، لیکن ہر ایک کی پڑھی ہوئی نماز، ہر کی پڑھی ہوئی نماز برابر نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی میں بھی فرق ہے۔ اب جو جتنے خلوص سے پڑھے گا اتنی اس کی نماز بلند ہے۔ ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں جو جماعت میں اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ ایک پنج دو کاج ہو جائیں، نماز کی نماز ہو جائے، کاروبار کا حساب ہو جائے۔ صاحب، ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم نے ایک واقعہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ ایک صاحب مسجد میں پیش امام تھے، نماز پڑھتے تھے پابندی سے، ایک صاحب نماز پیچھے پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ دیر میں آئے، نماز ہو چکی تھی جماعت، تو بہت گھبرائے ہوئے آئے، تو مولانا صاحب کو بھی ترس آیا، انہوں نے کہا بھئی روز جماعت میں آتے تھے، آج دیر ہو گئی، کہا گھبرائیے نہیں، اور اللہ آپ کا شمار نمازیوں میں کرے، چلیے آج آپ اسی وجہ سے تاخیر ہوئی، مثلا ٹریفک جام تھا، اس میں آنے میں مسجد دیر ہو گئی، اللہ آپ کا شمار جماعت سے نماز پڑھنے والوں میں کرے، اللہ آپ کی نماز کو قبول کرے۔ یہ وہ مولانا صاحب کہتے رہے، جب ان سے برداشت نہ ہوئی کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لے اور صاحب ثواب مل جائے، اس سب کے لیے ہم جماعت تھوڑی پڑھتے ہیں۔ اب مولانا صاحب ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ لو یہ کہہ رہے ہیں نہ قبول کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ مطلب ثواب کے لیے، پھر کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ کہا ایک وقت میں دو کام ہو جاتے ہیں، نماز بھی ہو
جاتی ہے، حساب بھی ہو جاتا ہے۔ آپ سورے پڑھتے رہتے ہیں، ہم دن کا حساب کرتے رہتے ہیں، تو ایسی نماز، تب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ثواب ہوگا۔ تو نمازی بھی ہر برابر نہیں ہوتا، ایسے نمازی بھی ہیں کہ جو کھیل تماشا سمجھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے نمازی بھی تاریخ میں گزرے ہیں کہ جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو چہرہ سرد ہو جاتا ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتلی لکڑی کے کانپتے ہیں، اللہ کی طرف اس طرح سے رجوع ہوتے ہیں کہ پیر سے تیر نکل جاتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، ہر نمازی برابر نہیں ہے، خاطی کی نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے، معصوموں میں بھی سب کی نماز برابر نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، لیکن جو شریعت کا ذمہ دار ہے، جس کا چلنا شریعت بنے گا، جس کا بولنا شریعت بنے گا، جس کا اٹھنا شریعت بنے گا، جس کا شریعت بنے گا، جس کا جاگنا شریعت بنے گا، جس کا سونا شریعت بنے گا، جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز کتنی بلند ہوگی۔ کائنات میں اللہ نے جتنی بھی مخلوق خلق کیا اور جتنوں نے بھی نماز پڑھی، سب سے بلند نماز حضور کی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ اپنے اذہان عالیہ کو بیدار کر لیں، سب سے افضل نماز حضور کی۔ حضور سے بہتر کائنات میں کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ارے حضور کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں یہ فرق ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے پڑھو نماز، پڑھو نماز، اس کے اوپر بھی لوگ گنڈے دار ہوتے ہیں، ایک پڑھی ایک چھوڑ دی۔ ہماری نمازیں ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو، وہ نبی کی نمازیں ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اتنا مشقت میں نہ ڈالو کہ پیروں پر ورم چھا جائے۔ یہ نماز کی رسول کی منزل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اتنی نہ پڑھیے کہ آپ کے پیر سوجے جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، نماز ہوتی کیسے ہے؟ توجہ کیجئے گا، نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے قبلے رخ، وضو کر کے پاک و صاف کپڑے پہن کے قبلے رخ کھڑا ہوا، نیت کی، جے رکعتی نماز پڑھ رہا ہے۔ میری یہ ابتدائی تقریر میرے موضوع سے الگ نہیں ہے۔ اب آپ یہ پہچانیے گا، پہلے نماز سمجھیے، پھر یہ سمجھیے کہ جو نماز میں پشت رسالت پر آ جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیت کی، اللہ اکبر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر کے لیے کیسے آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ لیجئے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، کھول کے کہیے یا ہاتھ باندھ کے کہیے، کیسے کہیے؟ آپ جس مسجد میں بھی جائیے، تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان مسجد میں ہاتھوں کو قبل رخ بلند کر کے اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہے، دنیا سے بیزاری کا اعلان کر کے اپنے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے کہ پروردگار بس اب تیری عبادت۔ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، کھڑے ہو کے سوروں کا پڑھنا۔ کسی بھی مفتی سے پوچھئے، کسی بھی فرقے سے، وہ کہے گا صاحب 2 سورے پڑھنا ہے، ایک سورہ ایک اختیاری سورہ، جو سا سورہ پڑھیے، مگر سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے، سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر میں آج کہہ دوں کہ قرآن کے 100
سورے سب برابر ہیں. سورہ الحمدی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کوئی اور سورہ بھی پڑھا جائے تو جواب یہ ملے گا، جب تک کہ سورہ الحمد نہیں پڑھو گے نماز نہیں. دیکھیے قرآن کے 114 سورے ہیں، مگر اگر الحمد کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں. بھائی ذکر نماز بھی ایمان ہے، ذکر روزہ بھی ایمان ہے، ذکر زکوٰۃ بھی ایمان ہے، ذکر علی بھی ایمان ہے. جیسے بغیر سورہ الحمد کے نماز مکمل نہیں، اسی طرح سے بغیر فضائل علی کے مجلس مکمل نہیں. یا علی یا علی. بغیر فضائل اہل بیت کے مجلس مکمل نہیں. اب نماز کے اندر رکعت ہوئی، اس کے بعد رکوع ہوئے، رکوع کے بعد سجود ہوئے. اب آپ شریعت کے دروازے پر جائیے اور دق الباب کیجئے. ہم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی جس میں قیام کیا، نیت کی، قرات کی، رکوع کیے، سجود کیے، تشہد پڑھا، سلام پڑھا، یہ سب برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ تو آواز آئے گی نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کی معراج ہے سجدہ. نماز میں بھی ہر عمل برابر نہیں ہے. سجدے کو فضیلت حاصل ہے، وہ دوسری چیزوں کو حاصل نہیں ہے. جب انسان اپنی پیشانی کو آگ پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز مومن کی معراج. نماز کی معراج سجدہ. نماز بھی کس کی؟ مرسل اعظم کی. ہم میں سے کسی کو اپنی 2 رکعت نماز پر بھی کیا یہ یقین ہے کہ قبول ہو گئی؟ ہم گزارش کرتے ہیں اللہ قبول کر لے، مگر یقین نہیں ہوتی. یقین نہیں ہوتا کہ ہماری پڑھی ہوئی نماز قبول ہے. لیکن نبی، ان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول. اب آئیے آپ کی سماعتوں کو لے چلیں. آج سے 1400 برس پہلے عام مسجد نہیں، مسجد نبوی، رسول کی مسجد، نماز پڑھانے والا کوئی عام نہیں، مرسل اعظم، خاتم النبیین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضور ختمی مرتبہ نماز پڑھانے والے امام جماعت کے فرائض نبی کریم انجام دے رہے ہیں. نمازی بھی معمولی نہیں. ارے صاحب جیسے ہی ہم وہ نہیں بن سکتے جو وہ تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم صحابی نہیں ہو سکتے. حافظ ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، قاری ہو سکتے ہیں، ذاکر ہو سکتے ہیں، مگر صحابی نہیں ہو سکتے. مجمع صحابیت کا پڑھانے والا مرسل اعظم. نماز ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ محبت کا عالم کیا ہے رسول کا. فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلا ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. پچھلے اشروں میں عرض کر چکا ہوں، سب بند. علی کا دروازہ کھلا. حسین خرامہ نکلے. اب جو حسین نکلے دیکھا نانا سجدے میں ہے. صحابی سب اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. یہاں خطبہ نہیں ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے. نماز میں اختیار میں اپنے جسم کو حرکت دینا نماز کو باطل بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے آپ میری عزت کرتے ہیں، آپ بیٹھے، میں آیا، آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن صاحب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ میں آ گیا اور آپ تعظیم میں تھوڑا
زیادہ کھسک گئے، گئی نماز۔ اب یہاں پر کسی کی تعظیم نہیں، آپ نماز پڑھیے، نماز کے بعد تعظیم کیجیے گا۔ اچھا صاحب، جب سب سجدے ہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ کون آیا، لیکن اللہ کو حسین کا آنا ایسا پسند آیا کہ صحابی سجدے میں رہے اور صفیں اس طرح سے پھٹنے لگیں جیسے جدار کعبہ پھٹی۔ راستہ بنا، حسین صفوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے پہنچے اور یہاں اللہ کا نبی اپنے سر کو سجدے میں کیے رکھے ہوئے حمد الہی کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کی پشت پر حسین سوار ہو گئے۔ نبی کی پشت پر حسین سوار ہو گئے۔ نبی نے ذکر سجدہ کو طول دیا، ذکر سجدہ کو نبی نے طول دیا۔ کتنی دیر طول دیتے؟ تھوڑی دیر طول دینے کے بعد ارادہ کیا کہ اب سر کو سجدے سے اٹھائیں، کہ جیسے دل میں خیال آیا ویسے ہی ادھر سے جبرائیل آ گئے، اور آنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حبیب خدا، بعد درود سلام کے اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھانا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ ارے اب اس سے بڑھ کے فضیلت حسین کیا ہوگی کہ نبی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، حسین کی مرضی۔ حیدری علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ آپ سر کو سجدے سے نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ اچھا، اب اس قضیے کو یا نبی جانتے ہیں یا جبرائیل جانتے ہیں یا حسین جو پشت رسالت پر بیٹھے انہیں علم ہے؟ پیچھے جو مجمع سر کو سجدے میں رکھے ہے اسے کچھ معاملہ ہی نہیں معلوم۔ وہ یہ سوچ رہے کہ آج نبی اتنا طول کیوں دے رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے سر اٹھایا کہ آج ہو کیا گیا۔ سر کو اٹھایا، نبی کی طرف دیکھا، پشت پر حسین کو دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہاں حسین اتر نہیں رہے، نبی سر کو سجدے سے اٹھا نہیں رہے ہیں۔ پھر سر آیا، پھر حسین کو دیکھا، پھر سر کو سجدے میں رکھ دیا، پھر سر کو اٹھایا، پھر حسین کو دیکھا، پھر سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ ارباب ولا، میرا جوش ایمانی کہتا ہے میں یہ سوال کروں دور اول کے مسلمانوں سے کہ پہلا سجدہ تو خدا کا تھا، یہ دوسرا کس کا تھا؟ تو یہ پہلا سجدہ تو اللہ کا تھا۔ حسین کو دیکھا، سر کو سجدے میں رکھ لیا، حسین کو دیکھا، سر کو سجدے میں رکھ لیا۔
وہ اور ہوں گے جن کو دیکھنے کے بعد انسان سجدوں سے غافل ہو جائے. یہ حسین ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان سجدے میں آ جائے. اچھا صاحب، اب لوگوں کے تفسیریں بھی ہیں اس پر. ہم لوگوں کا کام یہی ہے کہ سال بھر آل محمد کی وکالت کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. دنیا میں ہر آدمی کا ایک نہ ایک کام ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمیں یہ کام ملا ہے. سمجھ گیا؟ اور انشاءاللہ یہی کام کرتے کرتے مریں گے بھی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر بالکل آن ڈیوٹی موت آ جائے اس کام کے کرتے کرتے میں، تو اس سے بہتر میری زندگی میں موت ہے ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی، وہاں جب کتابیں پڑھیے تو سبھی پڑھنے کو آتا ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ وہ پیٹھ پر آ گئے. ہمارے گھروں میں بھی جب بچے گھر کے بزرگوں کو سجدے میں دیکھتے ہیں تو وہ سوار ہو جاتے ہیں. اور پھر لفظ کیا لکھا جو انہی نے لکھا وہی ہم آپ کو سنائے دے رہے ہیں کہ وہ گھوڑے کی شبیہ لگتا ہے آدمی. سر جھکایا تو سوار ہو گیا بچہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، نبی مسجد میں پڑھ رہے تھے. سجدہ کرنے والوں میں ایک نہیں تھا، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. اور صاحب ایک ہی نانا وہاں نہیں تھا بھئی. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، نانا کی پشت پر سوار ہوئے. اچھا اگر یہ بچپنے کا کھیل تھا تو حسین کے کھیل کو پہچان لو تو حسین کا عزم سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کے بچوں کا کھیل اور ہوتا ہے. فاطمہ کے لال کا کھیل ایسا ہے جس میں رسالت بھی شریک ہے، جبرائیل بھی شریک ہے، الوہیت بھی شریک ہے. اور صاحب یہ کھیل ویل نہیں ہے. کھیل ہوتا تو جبرائیل آ کے اتار دیتے. ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب نماز کوئی بزرگ پڑھ رہے ہیں، گھر کا بچہ پوتا نواسا بیٹھ گیا پیٹھ پر آ کر، تو جیسے کوئی دیکھتا ہے بچے کو فوراً اٹھاتا ہے. اچھا اگر بچہ ضدی ہوتا ہے تو اسے بہلا کے اتارا جاتا ہے. چلو بازار گھما لائیں، چلو فلاں چیز دلا دیں. بچہ اتر آتا ہے. رسول سجدے میں ہیں، جتنے لوگ وہاں پہ سب سجدے میں ہیں. حسین بیٹھے ہوئے ہیں مگر جبرائیل تو آ گئے ہیں. انہیں حسین کو سمجھانا چاہیے تھا، بہلانا چاہیے تھا. چلیے جنت کی سیر کرا لائیں، چلیے کعبہ کا حسین و ادنا دکھا لائیں. لیکن بجائے بچے کو اتارنے کے بڑے کا ہاتھ پکڑے میں اٹھیے گا نہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ یہ کوئی کھیل ویل نہیں تھا. یہ قدرت دکھا رہی تھی کہ حسین کو پہچانو، حسین کو پہچانو کہ حسین کیا ہیں. اور یہ امامت کا کھیل نہیں ہے. یہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان مسجد میں، اللہ کے گھر میں یہ مشاہدہ کریں کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. اور خالی حسین کی عظمت کی بات نہیں ہے، مسجد میں آپ حسین کے بابا کی عظمت بھی دیکھیے. صحابہ کا ہجوم ہے. آنے والا کہہ رہا ہے ہمیں تو سلیمان کا معجزہ دیکھنا ہے. یا علی اس قالین پر بیٹھ جائیے. علی بیٹھ گئے.
کس کو معجزہ دیکھنا ہے؟ 10 لوگ اور بیٹھے، یا علی ان کو سلیمان کا معجزہ دکھا دیا، ان کا تخت کیسے اڑتا تھا۔ صاحب اشارہ کیا، وہ تخت اڑا، اور مجھے تمام حالات نہیں پڑھنا ہے وہ۔ اور اس کے بعد ایک جگہ پہ اترا تو مولا علی نے پوچھا جانتے ہو کہاں ہے؟ نہیں جانتے، کہ اصحاب کہف یہاں سو رہے ہیں۔ وہ پورا واقعہ ہے، وہ مجھے پورا نہیں عرض کرنا ہے۔ بہرحال پھر بساط پہ بیٹھے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے قریب اترے۔ اب جو اترے تو علی نے اصحاب کہف کی زیارت کرائی تھی، اور یہاں رسول نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ تمام ہوا، نبی رکوع میں گئے۔ علی کو مسجد کے اندر آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب راوی لکھتا ہے کہ جب تک کہ علی شریک جماعت نہ ہوئے، نبی نے اپنے سر کو رکوع سے نہیں اٹھایا، رکوع کو طول دیتے رہے۔ جب علی شریک جماعت ہو گئے تب نبی نے اپنے سر کو رکوع سے اٹھایا ہے۔ تو اب آپ سمجھئے، چاہے وہ رکوع ہو چاہے وہ سجود ہو، امام کے منتظر ہیں، امام آ جائیں، شریک جماعت علی ہو جائیں۔ تو یہ امامت ہے کہ کبھی رکوع میں انتظار، کبھی سجدے میں انتظار۔ مگر اگر نانا پر نازل ہونے والی کتاب قرآن میں اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اب نبی محمد فرما رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان سے بہتر ہونا چاہیے ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے بہتر ہونا چاہیے ہے۔ تو حسین نے اسی کو ثابت کر دیا، نانا میں آپ کی پشت پر بیٹھا، اللہ نے مجھے بیٹھا رہن دیا، جبرائیل آپ کا ہاتھ پکڑے رہے، آپ نے ذکر سجدہ کو طول دیا اور 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا، اور پھر میں اپنی مرضی سے اٹھا تو آپ نے اپنی مرضی سے سجدے سے سر اٹھایا، لیکن میرے نانا آپ کا سجدہ پورا ہو گیا، اس لیے کہ سجدے کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے انسان، اور اپنے اختیار سے اللہ کی بارگاہ سے اپنے سر کو اٹھائے انسان تو اس کا سجدہ ہوتا ہے۔ نانا میری محبت میں آپ نے ذکر سجدہ کو طول دیا تو نہ صحیح میں بھی ایک ایسا سجدہ کروں گا کہ زمانہ سفر کرتا رہے گا، میرا سجدہ چلتا رہے گا، نانا صبح قیامت تک میرا سجدہ چلے گا۔ آج بھی حسین اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہیں، اس لیے کہ سجدے کی تعریف ہے یہی کہ اپنے اختیار سے سر رکھو اور اپنے اختیار سے سر اٹھاؤ۔ حسین نے کربلا میں سر اپنے اختیار سے رکھا۔ خاک کربلا پر حسین نے اپنے اختیار سے سر کو سجدے میں رکھا، لیکن حسین نے اپنے اختیار سے سر اٹھایا نہیں۔ سر اٹھا، بہت بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ شفق کی سرخی بن گیا۔ لیکن اپنے اختیار سے حسین نے سر نہیں اٹھایا۔ حسین کا سجدہ آج بھی چل رہا ہے، حسین کا سجدہ اس وقت بھی چل رہا ہے۔ صبح قیامت تک سر کو سجدے میں رکھنے والا عالم بشریت میں ایک ہی ہے جس کا نام حسین ہے، حسین۔ سجدوں کی آبرو رکھنے والا حسین۔
زیارت وارثہ اور مختلف امام حسین کی زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے آپ ہیں۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ جہاں حسین ابن علی کی زیارت پڑھی، فوراً 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بشر بھی ہے کہ جسے سلام کرنے کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہو؟ یہ حسین ہے، زیارت وارثہ پڑھی 2 رکعت نماز، زیارت عاشورہ پڑھی 2 رکعت نماز، اعمال عاشورہ کیے 4 رکعت نماز۔ حسین کو جب یاد کیجئے یاد نماز آ جائے۔ نمازوں کی آبرو حسین ہے۔ آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوں، اور میں اپنا نظریہ کسی کے ذہن پر مسلط نہیں کر رہا۔ اگر کسی کو پسند آئے مان لے، اگر نہ پسند آئے تو مجھے میرے عقیدے پر رہنے دے۔ عزاداران امام حسین سے بڑھ کر کون ہوگا؟ کائنات نمازیں پڑھتی ہے، حسین پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ ہم نماز پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حسین کا ذکر صبح قیامت تک نماز کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، نماز سے ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارا اسلام باقی ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ نماز سے اس کا ایمان باقی ہے، اس کا اسلام باقی ہے، لیکن حسین اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے نماز باقی ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان نماز سے باقی، لیکن حسین وہ ہے کہ جس کے ذریعے نماز باقی۔ نماز نے حسین کو نہیں بچایا ہے، نماز نے حسین کو نہیں بچایا ہے، حسین نے نماز کو بچایا ہے۔ اب ہر نمازی کا فرض ہے کہ وہ حسین کی تعریف کرے۔ جو ذکر حسین پر بگڑ جائے سمجھ جائیے بے نمازی ہے۔ جو امام حسین کے ذکر سے منہ موڑ لے سمجھ جائیے گا یہ نماز سے منہ موڑ چکا ہے، اس لیے کہ نماز کو حسین نے بچایا ہے۔ ارباب اذاں، یہ راتیں حسین کے ماتم کی راتیں آ گئیں۔ فاطمہ کو پرسہ دینے کی راتیں آ گئیں۔ اسلام کو حسین کی قربانی سے جو زندگی ملی ہے وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔ 2 ٹکے کا انسان امام حسین صلوات والسلام کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرنے لگتا ہے، ذرا انسان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ حسین نے دین بچایا ہے، حسین نے شریعت کو زندگی دی ہے۔ یہ کام آسانی سے نہیں ہوا ہے۔ 6 مہینے حسین نے سفر کیا ہے۔ اور جب حسین کا قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو ہر کے لشکر نے حسین کے لشکر کو روکا۔ حسین نے حجتیں تمام کی، اپنے ارادوں سے دشمن کو بھی واقف کرایا اور دشمن کے ارادے بھی پوچھے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ حسین ابن علی نے ہر کو دیکھ کر یہ کہا، ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حضرت نے پلٹ کے جواب دیا، یا ابا عبداللہ، اگر کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں انہی جملوں سے اسے بھی جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا۔
حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا عباس لشکر حر کو دیکھو، ان کے پیاسوں کو دیکھو۔ امام حسین کے لشکر میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یا ابا عبداللہ، آپ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لشکر کو سیراب کر دو، اس کے جانوروں کو بھی پانی پلا دو، تو اتنا تو بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جب ہم اپنا ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کو پلا دیں گے تو ہمارے پاس جب پانی کی قلت ہوگی تو ہم اپنے بچے اور اپنی عورتوں کو کیا پلائیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا دیکھتے نہیں کتنے پیاسے ہیں، پیاس کے مارے ہاپ رہے ہیں، ان کے جانوروں کی زبانیں ان کے دہنوں کے باہر لٹک رہی ہیں، عباس پانی پلا دو۔ حر کے لشکر کو سیراب کیا، حر سے گفتگو ہوتی رہی، اذان ظہر کا وقت آیا، حسین کے جانثار نے اذان ظہر کہی، حسین نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں حر اب وقت نماز آ گیا، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز قائم کر لو۔ تو ایک مرتبہ حر کہتا ہے یا ابا عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ سے الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حر اور حر کے لشکر نے حسین کی اقتداء میں نماز ظہر و عصر پڑھی۔ عزیزان گرامی، اب حر کہتا ہے یا ابا عبداللہ ہم آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین ارشاد فرماتے حر ہم اپنے ارادے سے نہیں آئے ہیں، حر ہمیں کوفیوں نے خطوط بھیجے تھے، ہمیں خط بھیجے گئے تھے، ہمارے پاس لوگ آئے تھے جنہی نے ہم سے یہ کہا کہ ہماری ہدایت کے راستے بند ہو گئے ہیں، آپ آئیے ہماری ہدایت کے لیے، اور اگر آپ نہ آئے تو روز محشر آپ کے نانا سے ہم فریاد کریں گے۔ حر ہم اپنے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ حضرت حر فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ ہمارے علم میں یہ کچھ نہیں ہے، ہمیں تو عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ حسین کو کوفے لے آؤ۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی نے اپنے جانثار کو آواز دی کہ وہ تھیلی لے کے آنا جس کے اندر خطوط ہیں۔ تھیلی لائی گئی، حسین نے خطوط نکالے۔ حر اگر یقین نہیں ہے تو ان خطوں کو پڑھ لے۔ حر کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں کہ یہ کس نے خط آپ کو بھیجے ہیں، میں ان خط بھیجنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، حسین کا قافلہ چل رہا ہے، اب ایک زمین آئی، حسین ذوالجناح پر بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھے مگر بڑھتا نہیں، اترے، دوسرے گھوڑے پر تشریف رکھی، اسے ایڑ لگائی، وہ بھی نہیں بڑھتا، تیسرا گھوڑا، 6 گھوڑے بدلے، حسین 6 گھوڑوں پر سوار ہوئے، اور ہر گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا تو حسین نے یہ پوچھا کہ ذرا اس زمین کا نام بتاؤ۔ مختلف نام بتائے گئے۔ کل میں نے اشارتاً چند باتیں اس ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، انہیں دہرانا نہیں ہے، مگر مجھے ایک منزل تک لے جانا ہے۔ اور جب کربلا کا نام آیا تو بنی اسد سے خریدا اور خرید کے انہیں ہبا کر دی۔ کل میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین نے زمین خریدی، خرید کے انہی کے حوالے کر دی۔ شاید حسین کو آپ کا خیال ہو کہ جب میرے زائر آئیں، کل میں نے اتنا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ 2 جملے میں نے عرض کیے تھے
لیکن شاید مولا ہی کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کے آگے کی داستان بھی میں بتاؤں۔ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو یہی واقعہ مجھے اس کتاب میں ملا، اور 2 جملے آگے تھے کہ حسین نے زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد ہبہ کیا، اور ہبہ کرنے کے بعد حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں یہ زمین دے تو رہے ہیں مگر 2 شرطیں ہیں، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ چیز میں نے کل نہیں پڑھی تھی کہ 2 چیزیں ہیں وہ ماننا پڑے گا۔ ایک تو یہ کہ دیکھو اسی زمین پر میری قبر بنے گی، صبح قیامت اسی زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ تمہیں اختیار ہے، 65 ایکڑ زمین حسین نے خریدی تھی، کیا تمہیں اختیار ہے تم اس کے اوپر کاشتکاری کرنا، اناج بونا، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں ہماری قبریں ہوں وہاں پر کاشت نہ کرنا۔ باقی زمین پر تم کاشت کر سکتے ہو، لیکن جہاں ہمارے عزیزوں کی، ہمارے اصحاب کی قبریں ہوں وہاں پہ کاشت نہ کرنا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے اور ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی تو صبح قیامت تک ہمارے زائر ہماری قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب کوئی زائر ہماری قبر کی زیارت کرنے آئے تو اسے 3 دن مہمان کر لینا۔ جزاک اللہ، روتے رہیے، ابھی آپ بہت روئیں گے۔ فضائل میں آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، نعرے لگائے، صلواتیں بھیجی، اب حسین پر پرسہ دے کر فاطمہ کے رومال میں نذرانہ پیش کیجئے۔ ایک بڑی تعداد مجلس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے۔ خالی یہی نہیں، پوری دنیا میں مجلس یہ سنی جا رہی ہے۔ ہر سننے والے سے میں کہوں گا کہ ابھی تک جس طرح سے سنا تمہارا اختیار ہے، لیکن اب مصیبت حسین بیان ہونے جا رہی ہے۔ اب مہذب ہو کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ فاطمہ آ گئی۔ اب رسول کی بیٹی آ گئی، اب رسول کی بیٹی پرسہ لینے کے لیے آ گئی، حسین کی ماں۔ بنی اسد کے لوگوں اس کا خیال رکھنا کہ جب میرا زائر کربلا آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھ لینا۔ ارے حسین آپ کو کتنا چاہتے ہیں، خود 3 دن کے بھوکے ہیں، مگر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں مہمان رکھ لینا، میرے زائر کو اذیت نہ ہو۔ حسین نے حکم دیا خیمے لگائے جائیں، خیمے لگا دیے گئے، سیدانیاں خیموں میں بٹھا لی جائیں۔ سیدانیاں خیموں میں آ گئیں، لیکن زینب کا عالم یہ ہے کہ تڑپ رہی ہے۔ زینب، فضہ میرے حسین کو بلا لاؤ، فضہ میرے حسین کو بلا لاؤ۔ حسین آئے تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھیا اس زمین سے کہیں اور چلو، بھیا بھیا اس زمین پر آنے کے بعد میرا اختلاج بڑھ رہا ہے۔ اے بھیا، جو غم نانا کے مرنے
ہونے پر ہوا تھا، جو غم بابا کے رخصت ہونے پر ہوا تھا، جو غم ماں کے دنیا سے جانے پر میں نے محسوس کیا تھا، جس غم کا احساس بھیا حسن کی شہادت پر ہوا تھا، اس سے زیادہ احساس آج زمین پر قدم رکھ کے ہو رہا ہے۔ بھائی نے بہن کو گلے لگا لیا، اے بہن زینب، اب اسی زمین پر تیرا بھائی ذبح کیا جائے گا۔ روتے رہو عزاداروں، اسی زمین پر تیرا بھائی ذبح کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تاریخیں آگے بڑھتی رہیں، تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے، خدا اس پر لعنتوں میں اضافہ کرے، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، کوفے میں اعلان کروا دیا کہ ہر شخص کربلا حسین سے لڑنے کے لیے جائے، جو نہیں جائے گا اسے قید کر لیا جائے گا، جو نہیں جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب پورا کوفہ حسین کے قتل کے ارادے سے کوفے سے چلا اور دستے کربلا میں آنے لگے۔ کبھی 2000 کا لشکر آیا، کبھی 4000 کا لشکر آیا، کبھی 10,000 کا لشکر آیا۔ خالی 7 محرم تک کوفے سے آنے والے لشکر کی تعداد 1,00,000 تک ملتی ہے کہ 1,00,000 کوفی کربلا کی سرزمین پر نواسۂ رسول کے قتل کرنے کے ارادے سے آ گئے۔ یہ لشکر تو خالی کوفے کا ہے، شام سے بھی لشکر آ رہا ہے، عرب کے اور علاقوں سے بھی لشکر آ رہا ہے، اور یہ سب کے سب گھوڑے سوار ہیں۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر جب ریت گرم کربلا پر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں تو زمین کربلا ہلنے لگتی ہے، سیدانیاں فریاد کرنے لگتی ہیں، واہ حسینہ، ہائے میرا حسین۔ جزاک اللہ۔ ابھی آپ بہت روئیں گے، اور جناب زینب کا تاریخ یہ منزل لکھتی ہے کہ جب بھی کوئی دستہ آتا ہے جناب زینب عباس کو بلاتی ہیں، عباس کون آیا، کس کا لشکر آیا؟ جناب عباس بتاتے جاتے ہیں، فلاں ابن فلاں 4,000 کا دستہ لے کے آیا، فلاں ابن فلاں 8,000 سپاہی لے کے آیا۔ زینب ہاتھوں کو پھیلا کر حسین کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ لشکر کچھ ایسا آیا کہ پوری کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ زینب نے آواز دی، عباس ارے آج کون آیا؟ باب الحوائج نے جواب دیا، شہزادی آج شمر آ گیا۔ شہزادی کربلا شمر 4,000 کا لشکر لے کے آیا، بس اتنا سننا تھا، کھڑے قد سے زینب زمین پر گر گئی، ارے میرے بھیا کا قاتل آ گیا۔ ارے میرے بھیا کا قاتل آ گیا۔ سیدانیوں نے شہزادی کو گھیرا، خیمے کی ہر بیوی رو رہی ہے، ہر بچہ فریاد کر رہا ہے۔ حسین گھبرا کے خیمے میں آ گئے، دیکھا زمین پر بی بی زینب گری ہیں، بہن کو اٹھایا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے بہن کے لباس سے گرد کو جھاڑا، شاید یہی وجہ تھی جب خون میں نہایا حسین زمین پر پڑا تھا، زینب تڑپ رہی تھی بھیا۔
بھیا آپ کا قاتل آ گیا۔ حسین نے گلے لگایا، بہن زینب صبر کرو صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنا گلا کٹاؤں۔ پروردگار بہن زینب تمہیں صبر عطا کرے۔ بہن زینب صبر کرو۔ ہاں عزاداروں حسین باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ اب پھر عباس کو بلایا، عباس اب کون آیا؟ کس کے آنے پر صدائے تکبیر بلند ہو رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ عباس فرماتے ہیں، شہزادی حسین کا بچپن کا ساتھی حبیب آ گیا۔ روتی ہوئی زینب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، شکر الہی بجا لائیں کہ میرے بھائی کا دوست حبیب آ گیا۔ فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، جتنا دل چاہے رو لیجئے۔ فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا، حبیب تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے رخسار پر تماچے مارے، ارے یہ کیا قیامت ہو گئی؟ علی کی بیٹی غلاموں کو سلام کہلائے، میں کہوں گا حبیب صبر کرو۔ ارے عصر کے ہنگام میں زینب تنا کھڑی ہوگی، ہاتھ بسے گردن، ارے تازیانو تازیانے، کوئی نہیں ہے جو زینب کی مدد کرے۔